ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہے لیکن ایک ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مشتبہ خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران میں صورتحال نہیں بدلے گی، ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے پڑوسی ممالک غیر جانبدار تھے لیکن ایک ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مشتبہ خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران میں صورتحال نہیں بدلے گی، ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے پڑوسی ممالک غیر جانبدار تھے پھر بھی ان پر حملہ کیا گیا، ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہے لیکن ایک ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مشتبہ خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران میں صورتحال نہیں بدلے گی، ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے پڑوسی ممالک غیر جانبدار تھے پھر بھی ان پر حملہ کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں امریکی صدر کے حوالے سے، ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہے لیکن ایک ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مشتبہ خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی۔ Very close to finishing that. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51. Their missile capability is down to about 10%, maybe less, and 83% drop in drone launchers. They attacked their neighbors, and their neighbors were largely neutral, or at least weren't going to be involved. If you look at Saudi Arabia, you look at UAE, Qatar, and others. But they were strong and they were smart. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. The big risk on that war has been over for 3 days. Basically, I can see that they will no longer have any capacity whatsoever for a very long period of time of developing weaponry that could be used against the United States, Israel, or any of our allies. You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. جنگ کب بند ہوگی یہ اب ہم طے کریں گے، خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، ترجمان نے کہا ایران سے متعلق امریکی صدر کی باتیں مضحکہ خیز ہیں، حملے جاری رہے تو خطے سے تیل برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا فرانس، چین اور روس سمیت کچھ ممالک نے سیز فائر کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے، جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ایجنڈے پر نہیں، خطے میں کشیدگی کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں، ایران پر مسلح جنگ میں ہماری کارروائیاں دفاعی ہیں۔ امریکی صدر کے جنگ جلدی ختم کرنے کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع، کروڈ آئل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت میں 9% کمی، فی بیرل $86 پر پہنچ گیا، برطانوی برنٹ کروڈ آئل بھی $119 تک پہنچنے کے بعد $89 پر ٹریڈ کرنے لگا۔
ایران پر حملے کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنے کا معلوم تھا. ایران نے تیل کی ترسیل بند کرنے کی کوشش کی تو شدید حملہ کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو وارننگ, کہا آبنائے ہرمز محفوظ گزرگاہ رہے گی. تیل کی قیمتیں توقع سے کم رہی. Knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. Epic Fury were also focused on keeping energy and oil flowing to the world, and I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder. Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. When the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث وزیراعظم شہباز شریف کو کفایت اقدامات کا اعلان. اہم فیصلے کر لیے گئے. آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی. سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں گراؤنڈ. وفاقی کابینہ کے تمام ارکان 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی. گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے وہ تمام افسران جن کی تنخواہیں 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, ان کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی. وزیر اعظم, گورنرز, وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء, مشیران, سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں. سرکاری اور نجی شعبے میں 50% سٹاف ورک فرام ہوم کرے گا. ہفتے میں 4 دن کام ہوگا. آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فل فور کٹوتی کی جا رہی ہے. ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں. آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے. آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان, وزراء, مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے. 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے, ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی. تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے. سرکاری محکموں میں گاڑیوں, فرنیچر, ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. وفاقی و صوبائی وزراء, مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے, سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں. یہ پابندی وزیر اعظم, وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی. ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی. سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی. سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے. سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% گھر سے کام کرے گا. ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھولیں گے. 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے. اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا. صنعت, زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا. تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں. ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. مفاد پرست عناصر, ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. مشرق وسطیٰ کی غیر معمولی صورتحال میں پنجاب حکومت کے غیر معمولی اقدامات. پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کر دیا گیا. سرکاری افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی. صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے ہمراہ پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ, صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا. صوبے میں اسکولز, کالجز سمیت تمام تعلیمی ادارے آج سے 31 مارچ تک بند رہیں گے. آن لائن کلاسز ہو سکیں گی. امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے.